वालेकुम। 9th क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेक्चर है जो है सूरह सजदा के हवाले से। ठीक है, आज हमने इस सूरह को पढ़ना है और इसमें क्या क्या है वो देखना है। इसके खुलासे को देखेंगे क्योंकि इसमें खुलासा नहायत थोड़ा लिखा होता है और मैं आपको ज़्यादा बता देती हूँ ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आसानी हो। उसमें से काफ़ी पॉइंट्स आपको मिल भी जाएंगे। सूरह सजदा मक्की सूरत है, एमसीक्यूज़ है, इसमें 30 आयात हैं, ये भी एमसीक्यूज़ है, दोनों एमसीक्यूज़ हो गए। नेक्स्ट है तारुफ लिखें। ठीक है, आपने इसका तारुफ यानी ये मुख्तसर सवाल हो सकता है इसलिए मैंने दे दिया है। सूरह सजदा की आयत 15 आयत सजदा है, इस मुनासबत से इसका नाम सूरह सजदा रखा गया। ये वजह तस्मिया है, इसे कहते हैं वजह तस्मिया। ठीक है, ये भी सवाल आ सकता है कि इसकी वजह तस्मिया लिखें। सूरह सजदा में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास मोहब्बत थी। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इस वक्त तक ना सोते थे जब तक सूरह सजदा और सूरह मुल्क की तिलावत ना फरमा लेते थे। जामे सगीर में लिखा है 6903 पे ये आयत है, हदीस है। ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं, हमारे पास जो है वो है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन नमाज फ़जर की पहली रकत में अक्सर सूरह सजदा तिलावत फरमाया करते थे। सही बुखारी की 1068 पर ये हदीस लिखी गई है। इस सूरत का नाम तंजीलुल सजदा और अलिफ लाम मीम सजदा भी बयान किया गया है। सूरह सजदा का खुलासा इस्लाम की बुनियादी अकायद तौहीद, रिसालत और आखिरत का इस्बात और कुफार के एतराज़ात का जवाब है। यहाँ पर ये इतना सही है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ शुरू से इसकी कुछ डेफिनेशन जो आप लिख भी सकते हैं। वजह तस्मिया क्या है? आयत नंबर 15 में सजदे का जो मजमून आया है इसी का उन्वान करार दिया गया है। ठीक है, इसका ज़माना नज़ूल क्या है? इसका ज़माना नज़ूल मक्का के दरमियानी दौर में है और इसका भी इब्तदाई ज़माना है, क्योंकि दरमियानी दौर का भी इब्तदाई ज़माना है। इस कलाम में यानी इस सूरत के तर्जुमे के पस मंज़र में जुल्म व सितम की वो शिद्दत नज़र नहीं आती जो बाद के एतवार की सूरतों में नज़र आती है। अच्छा, इसका मरकज़ी ख्याल क्या हो सकता है? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये सूरत जो है वो पिछली सूरत लुकमान का एक तरह से जोड़ा ही है। दोनों के मरकज़ी ख्याल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। कुरानी नाम भी दोनों का एक ही यानी अलिफ लाम मीम से शुरू होता है। तमहीद भी में भी दोनों को एक ही किस्म की है। तमहीद यानी शुरुआत भी एक ही किस्म की है, जिसके आगाज़ में ये मजमून है कि ये किताब खुदा की उतारी हुई है किताब है, अरबी ज़बान में अल्लाह की उतारी हुई किताब, इन अरबों पर एहसान फरमाया है अल्लाह ताला ने। ठीक है, तकरीबन इसी तरह का मजमून सूरह लुकमान में भी है। इस किताब के किताब इलाही होने में शर्त है कि अगर अरबों ने इससे इनकार किया तो ये अजीम नाशुक्री होगी। ठीक है, इसके अलावा आगे जो इसकी डेफिनेशन है वो भी थोड़ी सी सुन लें। कुछ मरकज़ी मज़ामीन भी हैं, यहाँ भी लिखे हैं, कुछ मैंने भी आपके लिए लेके आई हूँ। उसमें है कुरान के दावों के हक़ में ये दलाइल हैं, तो रागात और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला दिया गया है। इसमें इस सूरत में जो मरकज़ी मज़ामीन हैं, जो ख़ास बातें बताई गई हैं, आले फ़िरौन की तरफ से मुखालफत और इनके बुरे अंजाम का बयान किया गया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि आप कामयाब होंगे। जिस तरह बाकी सूरतों में दी गई इसी तरह दी गई है इस सूरत में भी। आगे है जिस तरह तौरात के हामिलीन यानी जिन पर तौरात उतारी गई उनका इम्तिहान हुआ, इसी तरह मुसलमानों का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि मुसलमानों पर कुरान मजीद उतारी गई है। सब्र व इस्तक़लाल दिखाने वाले पर फ़तह होगी, यानी उसको फ़तह होगी और लाजमी मुसलमानों को फ़तह होगी, क्योंकि मुसलमानों को जगह जगह सब्र व इस्तक़लाल का ही इस्तकामत का ही कहा गया है। और मुनकरीन को शिकस्त ज़रूर होगी। आखिरी आयत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला देकर ये तसल्ली भी दी गई है कि कफ़ार को उनके बुरे अंजाम की जल्द ही खबर हो जाएगी। बनी इसराइल की तारीख़ का हवाला देकर मुसलमानों को सब्र की तलकीन की गई है, साबित कदमी इख्तियार करने की हदायत दी गई है। कहा गया है कि साबित कदमी इख्तियार करें और उनको फ़तह की नवीद सुनाई गई है।
ٹھیک ہے، اور ان کو انبیاء کی تاریخ سے دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ یہ اس صورت میں سارا آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر نوٹس بنانا چاہیں تو اس صورت کو پیچھے کر کے آپ اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں، ویڈیو کو پیچھے کر کے ویڈیو کو پیچھے کر کے آپ اس کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ سب کو بتائے ہیں اس کے حوالے سے۔ تو چلیں مضامین میں یہاں پہ کیا لکھا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سورہ سجدہ میں قرآن مجید پر ایمان لانے کی دعوت۔ یہ جو میں نے ریکٹینگل بنایا ہے یہ ہیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ نے اس کو ہیڈنگ کے طور پہ بھی استعمال کرنا ہے۔ دی گئی ہے اور توحید اور آخرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ منکرین قیامت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں۔ قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کا کیا انجام ہونے والا ہے اس صورت سے واضح بتا دیا گیا ہے۔ آگے علمی اور عملی نکات میں آ جاتے ہیں جو کچھ اس طرح سے ہے۔ قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کیا جائے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی کائنات کے تمام معاملات کو انتظامات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جو شخص دنیا میں مگن ہو کر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو بھلا دیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے جہنم میں ڈال کر فراموش کر دے گا۔ آگے ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا رہنما بناتا ہے۔ یہ اس کے علمی اور عملی نکات ہیں۔ اس میں ترجمہ نہیں ہے تو ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ اس کی ایکسرسائز میں ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس کے بعد ہے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت تلاوت فرماتے تھے سورہ سجدہ کی۔ اللہ تعالیٰ نافرمانوں پر بڑے عذاب سے پہلے بھیجتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب۔ صبر کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھنے والوں کو بنایا جاتا ہے رہنما۔ سنت نبوی کے مطابق جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھنی چاہیے فجر کی نماز میں۔ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھنی چاہیے، فجر کی نماز میں نہیں، جمعے کی نماز سے پہلے۔ ہاں فجر کی نماز میں ہی ہے شاید، میں اس کو کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں تو یہ یہاں پہ صحیح ٹک کیا ہے میں نے، فجر کی نماز میں۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے تو آپ تک صحیح بالکل معلومات پہنچانے کے لیے اس کو میں تھوڑا کلیئر کر لیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے نافرمانی کرنے والے نہیں ہو سکتے، کون؟ برابر۔ آگے ہے مختصر جواب دے۔ مختصر جواب دے میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ مختصر جواب دے میں سب سے پہلے آ جائے گا سورہ سجدہ کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ آیت نمبر 15 میں سجدے کا جو مضمون آیا ہے اس کی وجہ سے سورہ سجدہ کا نام یہ رکھا گیا ہے۔ سورہ سجدہ کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ اس کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب تک نہ سوتے تھے جب تک سورہ سجدہ کی تلاوت نہ کر لیتے تھے۔ حدیث آپ اس میں کوئی بھی ایڈ کر دیجئے، 2-3 حدیثیں شروع میں دی گئی ہیں، پھر بھی میں آپ کو بتا دوں اور دکھا دوں۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے یہ والی بتائی ہے، آپ یہ والی بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے سورہ سجدہ کا خلاصہ لکھیے۔ سورہ سجدہ کا ایک خلاصہ تو یہ بتایا گیا ہے جو تھوڑا سا ہے، ایک میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ اس میں سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کافی اچھا ہے۔ آگے ہے سورہ سجدہ کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ تو علمی اور عملی نکات میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو آپ کو ایزی لگے اور سمجھنے میں آسانی لگے، ویسے سارے ہی آسان ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ یاد کر لیجئے گا۔ آگے اس پہ ہے سورہ سجدہ پر ایک مفصل مضمون تحریر کیجئے۔ یہاں سے آپ شروع کریں گے ڈیفینیٹلی، اس کی وجہ تسمیہ کی ہیڈنگ دیں گے، یہ دیں گے، پھر جو ہیڈنگز میں نے دی ہیں خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ہیڈنگز دینے کے بعد آپ اس کو علمی اور عملی نکات کو لکھیں گے اور وہ خلاصہ اور اس کے نکات، مرکزی مضمون، جو میں نے مرکزی خیال جو سارا میں نے اس میں بتایا ہے، مضامین، زمانہ نزول، وہ سارا آپ اس میں ایڈ کیجیے گا، کیونکہ یہ ویسے بہت چھوٹی بن جائے گی لیکن مفصل انہوں نے کہا ہے تو ہم نے مفصل ہی لکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک سوال ہے جو آ جاتے ہیں، میں نے آگے بھی لکھا ہوا ہے اس کا آنسر لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 5 ایسے معمولات تلاش کر کے لکھیں جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ موذتین پڑھتے تھے، بستر کو جھاڑتے تھے، اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کرتے تھے اور سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور کیا پڑھتے تھے؟ آیت الکرسی بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔
آگے ہے طلبہ کو یہاں پر لکھا ہے سجدہ صاحب، تلاوت، شکر اور نماز۔ یہاں پر کس سوال کا یہ میں نے جواب لکھا تھا؟ یہاں پہ میں نے لکھا تھا 3، بزرگوں سے معلوم کر کے بتائیں کہ سجدہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اظہار کے کم از کم 3 طریقے کون سے ہیں؟ یہ بھی آنسر آ جاتا ہے، تو یہ میں نے 4 لکھے تھے، آپ 3 میں سے کوئی سے بھی کر لیجیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی جو بھی ویڈیو تھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اس میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ، پریشانی اور کسی چیز کو پوچھنا ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں، کیونکہ بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں مگر انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے، نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ۔